أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونظيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله عز وجل فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حضرات، دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور نعمتوں کی کوئی حد نہیں، کوئی تعداد نہیں. دنیا میں انسانوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کر پائیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں وہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے نعمت ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، اور اس وقت تک انسان اس کا خیال نہیں کر پاتا یہ بھی کوئی نعمت تھی. مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی دفعہ اپنے چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کو روک کر رکھتا ہے تب تک جب تک پیشاب کرنے کی جگہ نہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے تک کبھی 10 منٹ لگتے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے، اور اس وقت تک ہم اس کو روک کر رکھتے ہیں. یہ روک کر رکھنے کی اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، یہ صرف ارادے پر کام کرتی ہے. آدمی کو عملاً کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کوئی گانٹھ لگا کے رکھنی ہے، نہ کوئی ڈھکن بند کر کے رکھنا ہے. صرف ارادہ کر کے انسان رکھتا ہے کہ مجھے ابھی پیشاب روک کر رکھنا ہے، اور پیشاب رکا رہے گا. بعض دفعہ جوان انسان 5-5 7-7 گھنٹے تک پیشاب روک کر کے رکھتا ہے، اور جب پیشاب کرنے کی جگہ پر پہنچتا ہے صرف ارادہ کرتا ہے اور پیشاب شروع ہو جاتا ہے. یہ جو 5-7 گھنٹے تک انسان نے اپنا تقاضا روک کر کے رکھا، یہ روک کر رکھنے کی جو طاقت اللہ نے عطا کی ہے، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اگر یہ چھن جائے تب کیا ہوگا؟ لیکن ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو اس کو نعمت سمجھتے ہیں اور پھر اس کا شکر ادا کرتے ہوں گے؟ جواب ہے، ہم کو تو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. سب لوگ، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ انسانوں کو یہ نعمت اور کچھ انسانوں کو نہ ہو، ہر انسان کو نعمت حاصل ہے. ہم میں سے ہر شخص کھانا کھا رہا ہے، اور اس کھانا کھانے کے لیے اللہ نے جو بہت لمبا سسٹم کھڑا کیا ہے، اس لمبے سسٹم کا ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب ہم لقمہ منہ میں رکھتے ہیں تو منہ کے اندر مختلف جگہوں سے پانی نکلتا ہے، اس کو تھوک کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہوگی وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو زیادہ اچھی طرح سے کہ منہ کے اندر گلینڈز ہیں، ان گلینڈز کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، وہ پانی اس لقمے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اور شامل ہونے کے بعد اب وہ لقمہ ایک طرف سے دانتوں سے چبا رہے ہیں، دوسری طرف سے زبان اس لقمے کو گھماتی ہے، تیسری طرف سے منہ کے مختلف جگہوں سے پانی کے قطرے نکل کر کے اس لقمے میں شامل ہو رہے ہیں، اور اب یہ لقمہ تیار ہو گیا. لقمہ تیار ہونے کے بعد پھر حلق کے نیچے سے جھٹکا لگتا ہے،
اور جھٹکا لگنے کے بعد پھر وہ حلقہ نیچے اترے گا. اگر وہ جھٹکا نہیں لگے گا تو لقمہ نیچے نہیں اتر سکتا. لیکن ہمارا کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے کہ یہ جھٹکا کون سا ہے. آج کے بعد آپ غور کر کے دیکھ لیں, جب ہم لقمہ چبائیں گے اس کے بعد یہ جو کرتے ہیں, یہ نیچے سے لہر اٹھے گی, اور لہر اٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ لقمہ نیچے چلا جاتا ہے. اگر وہ لہر اٹھنا بند ہو جائے تو انسان کا لقمہ نیچے نہیں اترے گا. لیکن لقمہ تیار ہونے کے لیے پہلے منہ کا لعاب نکلنا ضروری ہے, اور وہ لعاب جو ہے وہ انسان کے اپنی ارادے سے نہیں نکلتا ہے. اس کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اگر وہ لعاب پیدا ہونے کا سسٹم بند ہو جائے تو انسان سو نہیں سکے گا, منہ خشک ہو جائے گا, منہ میں کانٹے پڑ جائیں گے, کھانا چبایا نہیں جا سکے گا. چبائیں گے تو اس کے بعد پھر پانی بھی لانا پڑے گا, اس کے بعد پھر نیچے اتر نہیں پائے گا, اور بار بار پانی سے اس لقمے کو تر کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ لوگوں کو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے منہ کے اندر لعاب پیدا کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ شان خود بخود اس لعاب کے پیدا ہونے پر کس نے شکر پڑا ہے. آج تعلیم کا زمانہ ہے, سب لوگ سمجھ سکتے ہیں انسان کی خون کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کہ بے شمار چیزیں ہیں. آسان والی چیز اگر سمجھنا چاہیں ہم تو انسان کے خون کے اندر پلیٹلیٹس, ان پلیٹلیٹس کی ایک خاص تعداد ہے. یہ کم بھی نہیں ہونا چاہیے, زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہو جائے گا تب بھی انسان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے, اور اگر کم ہو جائے گا تب بھی اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. لیکن اللہ اس کو نظام کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور انسان کے خون کے اندر ہر وقت وہ پلیٹلیٹس کا بیلنس برابر رہتا ہے, نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. ہم میں سے کتنوں نے اس کا شکر پڑا ہے؟ جواب خیال ہی نہیں آتا, ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے. سیم اسی طرح سے انسان کی باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم. یہ پوٹاشیم کی ایک لیول ہے, زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کم بھی نہیں ہونا چاہیے گا. کم ہو جائے گا تو بھی پریشانی ہے, زیادہ ہو جائے گا تو بھی پریشانی ہے, اور وہ بیلنس میں رہتا ہے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن شکر ایسے پڑھیں گے. میرے بھائیوں, یہ چند مثالیں ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان خدا کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہماری باڈی کے اندر, ہمارے جسم کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا نظام کھڑا کیا ہے, اس کو کہتے ہیں اعصابی نظام. یہ جو اعصابی نظام ہے, اس اعصابی نظام ہی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے بے شمار کام کرتے ہیں. اور جب اعصابی نظام فیل ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں اگر سمجھانا چاہوں گا تو میں عرض کر سکتا ہوں, یہ جو باڈی کے اندر اعصابی نظام ہے, اسی نظام کی وجہ سے ہمارا جسم حرکت کرتا ہے, اور وہ یہ ہے, یہ جو ہم یوں کرتے ہیں یہ اعصابی نظام ہے. اور جو ہی انسان مر جاتا ہے تو پاؤں اکڑ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہاتھ مڑتے نہیں. یہ اعصابی نظام ہر وقت انسان کا حرکت کر رہا ہے, اسی وجہ سے ہمارا ہاتھ پاؤں حرکت کر رہا ہے. وہ اعصابی نظام کام کر رہا ہے تب یہ ہے, اور اعصابی نظام اگر فیل ہو گیا تو انسان کا جسم اکڑ جائے گا, اس کے بعد یہ واپس مڑے گا ہی نہیں. اس اعصابی نظام کی ایک عظیم قسم یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر یہ جو کور ہے, جسے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, یہ کور اتنا کوئک کام کرتا ہے کہ انسان کے ارادے سے بھی تیز وہ کام کرتا ہے. اس لیے ہم بے شمار مرتبہ آنکھوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں, آنکھوں کو کھولتے بند کرتے ہیں. اس آنکھ کے اوپر جو شٹر ہے, یہ شٹر کبھی لوز ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ آنکھ کا شٹر جب گر جائے گا, اس کے بعد یہ آنکھ کھلتی نہیں ہے. پھر انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر کے رکھنی پڑتی ہے, تب اوپر رہے گی. جو ہی چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ نیچے گر جائے. بالکل ایسے جیسے ہاتھ کے اندر اگر فالج ہو گیا تو بعد میں یہ ہاتھ اٹھا کر کے رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آنکھ کے اوپر کا معاملہ ہے. یہ میں چند مثالیں میں نے ذہن میں آئیں جن سے یہ عرض کرنا کا مقصد ہے کہ میرے بھائی, دنیا میں انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. اب وہ نعمتیں بے شمار ہیں, لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو جواب ہے, اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ ایمان کی محنت, ایمان کی نعمت. اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا, بہت ہی بڑا کرم کیا ہے کہ ہم کو ایمان کی دولت, ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. ہمارے مطالبے کے بغیر, ہماری درخواست کے بغیر, ہمارے کسی پریشر کے بغیر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. اگر اللہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کرتا جس گھر میں ایمان نہیں ہے تو ہم آج کہاں ہوتے؟ ہر انسان سوچے, ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایمان والے کے بجائے کسی اس گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جس گھر میں ایمان کی دولت, ایمان کی نعمت نہیں ہے, تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ شاید اسی کفر میں ہوتے. پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, سمجھ سکتے ہیں دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب ہے. ان 7 ارب انسانوں میں سے 5.5 ارب انسان وہ ہیں جو انسان ہے, اللہ کے مخلوق ہے, لیکن ایمان سے محروم ہے. جس دن ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے, اس دن نہ جانے کن ملکوں میں کتنے پیدا ہوئے ہوں گے,
اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اسی دن اللہ کو طاقت تھی کہ ہمیں جس گھر میں ہمیں پیدا کیا اس گھر کے بجائے ہم کو اس گھر میں پیدا کر دیتا، اور اس گھر والے کو ہمارے گھر میں پیدا کرتا، تو وہ یہاں ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ایمان والا ہوتا، اور اللہ نے بچایا ہم اس کفر میں ہوتے، کیونکہ کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو آسان نہیں ہے کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنا۔ جیسے اس وقت بھی 5.5 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے بے شمار کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کفر میں ہیں، اور بے شمار انسان سمجھتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، مگر اس غلط راستے کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آنا آسان نہیں ہے، اس میں بڑی قربانیاں لگتی ہیں۔ ہم بھی اس میں کسی کے ایک طبقے میں ہوتے، لیکن اللہ نے اس مشکل امتحان سے ہمیں بچایا۔ شاید ہم اس امتحان میں پاس نہ ہوتے جیسے وہ پاس نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج بھی بے شمار انسان چاہتے ہیں ہم ایمان قبول کریں، طرح طرح کی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں، اور بے شمار انسانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے۔ اللہ نے مشکل امتحان سے ہم کو بتایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ جس خاتون کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے وہ ایمان والی تھی، تبھی وہ بار بار حمل کے زمانے میں اللہ اللہ کرتی ہوگی، وہ بار بار اللہ سے دعائیں کرتے ہوگی، یا اللہ جو میرے پیٹ میں آپ نے عنایت فرمایا یہ ٹھیک آنا چاہیے، یہ انکمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ اب نارمل نہیں ہونا چاہیے، یہ مکمل بچہ۔ اور جب ہم پیدا ہوئے ہوں گے ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، جب ہم پیدا ہوئے تو مردوں کو ختنہ کیا گیا ہوگا، جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں نے بسم اللہ پڑھ کر ہم کو دودھ پلایا ہوگا۔ یہ سارا تبھی ہوا جب ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، کسی اس گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جس گھر میں ایمان کی دولت نہیں ہے، تو میرے بھائی نہ جانے ہم کو پیدا ہونے کے بعد کیا کھلایا گیا ہوتا، کیا پلایا گیا ہوتا، کیا ہمارے سامنے پڑھا گیا ہوتا، کیا کیا چیزیں ہمیں کرائی گئی ہوتی، اللہ نے اسے بتایا۔ تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ میرے بھائی اگر دنیا میں انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے نظام یہ بنایا کہ دنیا میں اللہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اسے کبھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اللہ دکھائیے، لیکن صحابہ کرام نے یہ سوال ضرور کیا، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کو دیکھ سکیں گے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حل نرا ربنا، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حل تزامون فی رؤیت القمر وفی روایت حل تزامون فی رؤیت الشمس فی نصف النہار لیس دونہ سحاب۔ اگر دن کے دوپہر کے وقت میں آسمان میں کہیں بادل نہ ہو، آسمان میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا رات کا وقت ہو، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، فضا میں کہیں کوئی بادل نہ ہو، تو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کذالک ترون ربکم، جس طرح سے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ سکتے ہو، ایسے قیامت کے تم ضرور اللہ کو دیکھو گے۔ مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ شانو نظر آنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ شانو بالفرض سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے دنیا میں ہی یا آخرت میں ہم کو بلا کر کہیں گے آؤ میرے ساتھ تم میرا حساب کرو، اور پھر ہم سے بلا کے پوچھیں گے پہلے میں تمہیں سناتا ہوں میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا تھا، پھر فرمائیں گے دنیا میں نے اپنے بندوں میں سے بہت سارے ادنے پیدا کیے تھے، تم کو میں نے نابینا نہیں بنایا۔ دنیا میں میرے بہت سارے بندے بہرے تھے، میں نے تم کو بہرا بھی نہیں بنایا۔ دنیا میں بے شمار میرے بندے وہ تھے جو جسمانی اعتبار سے اب نارمل تھے، میں نے تم کو پوری باڈی عطا کی۔ دنیا میں بے شمار انسان وہ تھے جو میں نے پیدا کیے، وہ دماغی اعتبار سے طرح طرح کی کمزوریوں میں تھے، وہ پاگل خانوں میں رہتے تھے، میں نے تم کو پورا دماغ بھی دیا۔ پھر دنیا میں بے شمار انسان وہ بھی تھے جو ایمان سے محروم تھے، کیونکہ میں نے ان کو اس گھر میں پیدا کیا جہاں ایمان نہیں تھا، میں نے تم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، حالانکہ تم نے کوئی درخواست بھی نہیں تھی، مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے یہ سارا میں نے تمہیں دیا ہے یا نہیں، تو ہم سر نیچے کر کے کہیں گے یا اللہ واقعی آپ نے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شان و آخر میں فرمائیں گے مثلا کہ دیکھو دنیا میں میرے نبیوں نے تمنا کی تھی کہ وہ پیدا ہوں جناب محمد الرسول اللہ کی امت میں، ٹھیک، نبیوں نے تمنائیں کی اور دعائیں کی، اور میں نے نبیوں سے کہہ بھی رکھا تھا کہ اے نبیوں تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا بڑا والا نبی آ گیا تو تم اپنا سارا کام چھوڑ کر کے میرے نبی کی اتباع کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبوت عطا کروں گا،
تم دنیا میں نبی بن کر کے آؤ گے، تم کو میں سارا دین عطا کروں گا، پھر تم کو حکمت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر بڑا والا رسول آئے گا، کیا کرو گے تم؟ تو اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو بلا کر کے پھر فرمایا کہ تم کو جب میں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت عطا کروں گا، اور تم دنیا میں میرا کام کر رہے ہوں گے، اسی بیچ میں میرا بڑا والا نبی اگر آ گیا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ انبیاء علیہ کرام کی روحیں خاموش، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرا حکم ہے کہ پہلا کام میرے اس نبی پر تم ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنا کام چھوڑ کر کے میرے اس نبی کی مدد کرنا۔ اور علماء سمجھ سکتے ہیں لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ تاکید کے لیے، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بڑا والا نبی آئے گا ضرور بھی ضرور اس پر تم ایمان لانا، اور ضرور بھی ضرور اس نبی کی مدد کرنا۔ اللہ نے یہ حکم دیا، اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر اللہ فرما رہے ہیں تم نے اقرار کر لیا یا نہیں جو میں نے حکم دیا؟ تو تمام نبیوں کی روح نے کہا یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو، تم نے میرے سامنے اقرار کر لیا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں۔ اتنی تاکید اللہ نے کی تھی نبیوں کو اپنی اس نبی کی امت میں پیدا کرنے کے لیے۔ پھر اللہ ہم سے فرمائیں گے میں نے تم کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، تم نے تو نہیں کوئی درخواست دی تھی، تم نے تو نہیں کوئی مطالبہ کیا تھا، میں نے اپنی حکمت، اپنی رحمت سے تم کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کا نام محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی ایک علاقے کے لیے آتا تھا اور آپ پورے عالم کے لیے نبی۔ ہر نبی وقتی طور پر اپنے زمانے کے لیے نبی ہوتا تھا، ان کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ہر نبی کو وہ سب کچھ نہیں دیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ٹھیک، اللہ فرمائیں گے ہم کو میں نے اس نبی کی امت میں تم کو پیدا کیا تھا، یہ صحیح ہے؟ ہم سر نیچے کر کے کہیں گے یا اللہ بالکل صحیح ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے یہ تو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اب تو مجھے اپنا حساب دے دو۔ پھر اللہ ہم سے فرمائیں گے میں نے اور میرے نبی نے جو جو تمہیں حکم دیا تھا مجھے حساب دو، تم نے کس کے پر عمل کیا ہے، اور میں نے اور میرے نبی نے جس چیز سے تم کو منع کیا تھا مجھے حساب دو کس کس سے تم بچے ہو۔ یہ تو اللہ کا ہوا۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا حساب الگ شروع ہوگا، یہ علماء بیٹھے ہیں سمجھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ، حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں 6 حدیث کی بڑی کتابیں، ان 6 بڑی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہے، پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ آپ اشاروں میں اس سے پہلے کہہ بھی چکے تھے، قرآن کی آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ اب آپ کو دنیا سے واپس آنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا چونکہ اس دنیا میں اب سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے جانا ہوگا، مجھے صحابہ کو پہلے سے کہہ کے رکھنا ہے میں جانے والا ہوں۔ تو آج حجۃ الوداع کے میدان میں آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا صحابہ کرام، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کب ہوا؟ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں رہنا ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جس دن قربانیاں ہوتی ہیں، مینا کا وہی میدان جس میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا، مینا کا وہی میدان جس میدان میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اسی میدان میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میرے نبی نے سارا دین تم کو پہنچایا یا نہیں، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا رسول اللہ ہم عرض کریں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا، نہ کہیں کوتاہی ہوئی نہ کہیں کمی ہوئی، نہ آپ نے کوئی دین کی بات چھپائی، کا مطلب یہی تھا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ، اور اللہ جانتے وہ کیا کیفیت تھی، ایک خاص کیفیت کے ساتھ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہ آپ گواہ رہے، انہوں نے تسلیم کر لیا، میں نے دین ان کے حوالے کر دیا، اللہ آپ دیکھ لیں انہوں نے مان لیا، میں نے دین ان کے حوالے کر دیا، میں بری ہوں، اب میرے کندھوں پر کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کو مخاطب بنا کر کہا دیکھ لیجئے انہوں نے سب نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دیا کہ دین ان کے حوالے ہو چکا ہے، اب مجھ سے کوئی گلا نہیں کر سکے گا، نہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے پوچھے گا آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کتی۔ اس کے بعد پھر
آپ نے کیا فرمایا؟ لوگو میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں. ایھا الناس، سنن ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں، ایھا الناس لوگو انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. پھر فرمایا انی مکاثر بکم الامم، جب تم وہاں پہنچو گے تو میں فخر کروں گا اپنی امت پر. باقی کسی نبی کے پاس ایسی امت نہیں ہوگی. میں فخر کروں گا میری امت کے علماء کیسے ہیں، میری امت کے حکمراں کیسے ہیں، میری امت کے دولت مند کیسے ہیں، میری امت کے جوان کیسے ہیں. میں فخر کروں گا انی مکاثر بکم الامم، میں فخر کروں گا بعد کی قوموں پر، دیکھو میری امت کیسی ہے. باقی نبیوں پر فخر کروں گا، دیکھو میری امت کیسی ہے. ساتھ میں فرمایا فلا تسودوا وجہی، خبردار مگر تم اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. میرے بھائیو، ہم فیصلہ کریں، کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے فرمائیں کہ ہاں تم ویسے ہو جیسا میں چاہتا تھا، اور میں فخر کے ساتھ تم کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یا اللہ یہ ہے میری امت. بس اللہ ہم سے سوال کرے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے. اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا وہ بہت سخت لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، بلکہ ہمارے تو بہت سارے بھائی ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں اس لفظ کا. ہم تو نہیں ترجمہ کر سکتے جو لفظ حضور نے اپنے بارے میں استعمال فرمایا. میں نے تو ایک مرتبہ سوچا، میں نے کہا میں کیوں ترجمہ کروں گا، میں تو ایک سید عالم، اس سید عالم نے ترجمہ کیا، میں اسی کا ترجمہ نقل کروں گا، اپنا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمت نہیں آتی ہے یہ کہنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں ہماری وجہ سے. اس سید عالم نے ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ انہوں نے صحیح کیا، مگر ہم نہیں ہمت کر سکتے. اگر ہم سمجھانا چاہیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، پورا علاقہ میرا احترام کرتا ہے، میری زندگی میں کہیں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی میری طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، اور پورا علاقہ میرا احترام کرتا ہے. اب مہربانی کرنا ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے میری عزت خاک میں مل جائے اور تمہاری وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں اور تمہاری وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. یہ جو باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، میرے بھائی یہی الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو کہے ہیں کہ خبردار ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے وہاں جا کر کے اللہ میں کہوں گا یار یہ آپ کی امت کیسی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، تو غنی اظہار دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو اگر بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. یا اللہ آپ غنی ہیں، میں فقیر ہوں، میرا حساب نہیں لینا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ حساب لینا ہی چاہیں، کیونکہ آپ کا حساب لینا آپ کا قانون ہے، آپ کا ضابطہ ہے، تو ایک مہربانی فرمائیں میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہیں لینا. تو میرے بھائی، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھے ہم کس عالم میں ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یعنی احسانات سے بھرپور ہم کو نوازا. میرے بھائی ہم کیوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو ہم کچھ نہیں ہے؟ ہم کو تو اللہ نے وہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس سے بڑی نعمت اس کائنات میں کچھ بھی نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ علماء بیٹھے ہیں سمجھ سکتے ہیں، مشکات شریف کے آخری صفحے پر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور دوسری کئی کتابوں میں حدیث ہے، مسند ابو جعلہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، بزار میں، اور مشکات شریف کے آخری صفحے پر حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا ہوگا، وآمن بی اور مجھ پر ایمان لایا ہوگا. ہم اس طبقے میں نہیں ہیں، یہ تو صحابہ کرام کا طبقہ ہے، انہیں کو اللہ کے نبی مبارک فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے ان کی زیارت کی، ان کی ملاقات کی، ان کے دستے مبارک پر اسلام قبول کے مسلمان ہوئے. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ آپ گواہ رہیں، اور مجمع میں بیٹھے بہت سارے صالح علماء ہوں گے وہ بھی گواہ رہیں، اور مجمع میں یقیناً فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہوگی وہ بھی گواہ رہیں کہ یا اللہ آپ کے نبی ہمارے علاقے میں نہیں آئے، ہم اس زمانے میں تھے بھی نہیں،
نہ صحابہ آئے نہ تابعین آئے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم مانتے ہیں, ان کے مقلد ہیں, وہ بھی تشریف نہیں لائے. امام بخاری عظیم الشان محدث, وہ بھی تشریف نہیں لائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عظیم الشان ولی سرتاج, وہ بھی یہاں کشمیر نہیں آئے. پر یا اللہ اس کے بعد جن بزرگوں کے ذریعے سے تیرا دین ہم تک پہنچا ہے, اور اس کے بعد ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, یا اللہ آپ گواہ رہیں, ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. اور اے اللہ ہمارا نام اس صف کی آخری فہرست میں ضرور شامل کر دیجئے جن کو آپ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے. ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں خیال آئے کہ صحابہ کرام کو 1 مرتبہ مبارک اور ہم کو 7 مرتبہ کیوں؟ تو جواب علماء اپنی درسوں میں سمجھاتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. جواب اس کا مختصراً یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا, ان کے کمالات, ان کا اخلاق, ان کی عظمتیں, ان کے معجزات, ان پر نازل ہونے والا قرآن, ان کی مقدس شخصیت, یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ایمان قبول کیا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, تو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم مانتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. میرے بھائی, اللہ کا احسان ہے, بہت احسان ہے اللہ کا, ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. میرے بھائی, جس ایمان کی دولت پر اللہ جل شانہ ہم کو, اللہ جل شانہ اس ایمان کی دولت پر ہم کو کیا کہتے ہیں اور اللہ کے نبی ہمیں کیا کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کو تیار نہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کی بات مانتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے کسی بھی قوم کے لوگ ہوں, اللہ فرما رہے بدترین مخلوق ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا, اللہ کے نبی کو مانا اور پھر زندگی ویسی گزاری جیسے اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں تو بہترین مخلوق. کیا ٹھکانہ ہوگا اس مخلوق, اس انسانوں کا جن کو اللہ فرمائے تو بہترین مخلوق ہو, اور کیسی بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ فرمائے تو بدترین مخلوق ہو. اور اللہ کے نبی ہمیں مبارکباد فرما رہے ہیں 7 مرتبہ. ہم اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں, یہ سمجھیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی, نہ جانے ہم کون کس حال میں ہوتا, کہاں کہاں کیا کیا کرنا پڑتا, کہاں کیا کیا کھانا پڑتا, کہاں. اللہ اکبر, بہت بڑی شخصیت ہے علامہ اقبال, انہوں نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں اس آدمی کو نجات. جس ایک سجدے کو تم مشکل سمجھ رہے ہو, اسی سجدے نے تم کو بتایا, ورنہ تم کو معلوم ہے کس کس سامنے تم کو جھکنا تھا, کس کس سامنے اپنی پیشانی ٹیکنی تھی. لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ, یا اللہ بلا شبہ ہماری آنکھوں سے غلطیاں ہوئی ہوگی, بلا شبہ ہمارے کانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی, بلا شبہ ہماری زبان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, بلا شبہ اس جوانی میں بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, سب کچھ ہوا. مگر ایک سرمایہ ہمارے پاس ہے, اور وہ سرمایہ یہ, اپنے آپ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانا, اور آپ کے نبی کے علاوہ ہم کسی کو اپنا نبی نہیں مانا. ہم آج بھی کتنے ہی گئے گزرے, کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, آج بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. میرے بھائی, جب اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی, یہ عظیم نعمت عطا فرمائی, کیا اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا, اس نبی کی امت میں جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ, اور حضور کو فرما رہے آپ اعلان کر دو اے دنیا کے انسانوں میں, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا. جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان فرشتوں نے کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان سارے نبیوں نے کیا, بلکہ یوں کہیے باقی مذہبوں کے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب نے بھی اعلان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ آنے والا ہے. مجھے یاد ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے ہم, وہاں ایک غیر مسلم ملے, انہوں نے کہا آپ لوگ کیا کہتے ہیں محمد؟ میں نے کہا ہم کیوں کہیں گے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگا جی ہماری کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تمہارے رام نے کہا. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تمہارے رام نے کہا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے جتنے
جتنے درجے پار کرنے ہیں وہ کوئی کر نہیں سکا، صرف ایک کرے گا، وہ بعد میں آئے گا۔ اس سے پوچھا گیا وہ کون ہے، تو اس جواب میں کہا وہ محمد ہے۔ کہنے لگے ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اسے پوچھا گیا وہ کہاں ہوگا، تو اسی نے جواب میں کہا کہ وہ پتھروں کی زمین میں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا گیا وہ پھر کہاں چلا جائے گا، انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا۔ پتھروں کی زمین مکہ مکرمہ ہے، کھجوروں کی زمین مدینہ طیبہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا پھر کیا ہوگا، اس نے جواب میں کہا جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا۔ تو تمہارے لوگوں نے کہا ہے۔ سلام محمد رسول اللہ، جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے، فرشتوں نے، سارے نبیوں نے، یہاں تک کہ جنگلی جانوروں نے کیا۔ ایک کتاب میں حدیثی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے، معجزات النبی کتاب کا نام ہے، اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے۔ صحابی وہ تو پہلے صحابی نہیں تھے، وہ جنگل میں بکریاں چرانے والا انسان، ہم کہہ سکتے ہیں بکروال، یا کشمیری میں کہیں گے پہول۔ وہ بیچارہ جنگلوں میں بکریاں چرانے والا شخص تھا، اس کو نہیں معلوم تھا نبی کیا ہے، نہ اس نے کبھی سنا تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ بھیڑیا آیا اور اس کی بکری لے گیا۔ جب اس کی بکری لے کر کے وہ چلا گیا تو چونکہ وہ طاقتور آدمی تھا، اس نے دیکھا بھیڑیا میری بکری کو گھسیٹ رہا ہے، وہ پیچھے سے دوڑا اور دوڑنے کے بعد پھر اسے بکری چھین لی۔ بکری ابھی زندہ تھی، تو بھیڑیا نے انسان کی طرح بات کرتے ہوئے کہا او ظالم، یہ تو میری غذا ہے، میں تو یہی جانور کھاتا ہوں، میرے رب نے مجھے یہ غذا دی تھی، تو نے مجھ سے چھینی کیوں؟ تو یہ آدمی صحابی کہنے لگا عجیب بات ہے، جنگلی جانور بھیڑیا انسان کی طرح بات کر رہا ہے۔ قیامت آ گئی تو بھیڑیے نے کہا قیامت یہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، قیامت یہ ہے کہ اللہ کا نبی دنیا میں آیا اور تو اب تک نہیں گیا وہاں۔ یہ آدمی حیران کہ بھیڑیا مجھے کہہ رہا ہے قیامت اللہ کا نبی دنیا میں آئے ہیں، تو کہاں ہے اللہ کا نبی؟ اب بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ڈھونڈتا رہا دوسرے بھیڑیوں، ان دوسرے بکر والوں کو، اور ایک ایک سے پوچھتا ہے بھائی کہیں دنیا میں خدا کا نبی کسی نے نہیں بتایا۔ ہوتے ہوتے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ ہاں بھائی ہم نے سنا ہے کہیں عرب میں کوئی نبی آیا ہے۔ تو جو ہی اس نے عرب کا لفظ سنا تو چل پڑا ملک شام سے عرب کے لیے۔ ملک شام الگ ہے، عرب الگ ہے۔ راستے میں چلتا رہا، بکریاں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پہنچا وہ مدینہ منورہ۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچا، کون سے صحابی ان کو سب سے پہلے ملے، ان سے ملاقات کر کے اس نے پوچھا اہذہ مدینۃ النبی، کیا یہ نبی کا شہر ہے؟ اس نے کہا نعم ہذہ مدینۃ النبی، یہ نبی کا شہر ہے۔ اب اس نے پوچھا کیا میرے لیے ممکن ہے میں نبی کی خدمت میں ملاقات کے لیے جاؤں؟ اس نے کہا ضرور جا سکتے ہو۔ اس نے کہا یہ جو بکریاں میری ہیں ان کو کہاں رکھوں گا؟ اس صحابی نے کہا میرے گھر میں رکھو۔ اس نے کہا جناب آپ کے گھر میں بکریاں رکھوں گا، جب میں واپس آؤں گا تو آپ یہ بکریاں مجھے دو گے، کیونکہ میں پردیسی انسان ہوں، اجنبی انسان ہوں، تم اگر انکار کرو گے تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ تو نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کی بکری، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھایا کرتا، میرے آنگن میں بکریاں رکھ دو۔ چنانچہ اس کے آنگن میں بکریاں رکھی۔ اب وہ ڈھونڈتا ہوا پوچھتا ہوا پہنچا وہاں جہاں تشریف فرما تھے جناب سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچا وہاں، سیدھا سادہ جنگلی انسان، نہ یہ جانتا ہے سلام کیا ہوتی ہے، نہ یہ جانتا ہے آداب کیا ہوتے ہیں۔ دروازے پر، وہاں دروازہ بھی کہا تھا، دور سے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے ارسلنی الیک الذئب، حضرات مجھے تو بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کوئی معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلوایا، فرمایا اذان پڑھو، یعنی لوگوں کو بلاؤ۔ اور جب بلانے کے لیے اذان پڑھی جاتی تھی تو حی علی الصلاۃ نہیں پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے حضرت بلال خاموش ہو جاتے تھے۔ گھروں میں جو صحابہ ہوتے تھے جن تک آواز پہنچتی تھی وہ صحابہ فوراً جمع ہو جاتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم کو بلایا جا رہا ہے، چانچہ صحابہ جمع ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سناؤ کیا ہوا ہے۔ اب بیچارہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے میں تو جنگلی انسان، بکریاں چرانے والا، میں تو نہیں جانتا، انا راعی الغنم، بکریاں چرانے والا انسان، مجھے نہیں معلوم ہے نبی کیا ہے۔ وہ تو بھیڑیے نے اسی طرح سے مجھے بتایا۔ پھر میں اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا، اور جب یہاں تک بات کرتے کرتے پہنچا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ تمام لوگ گواہ رہو، میں اعلان کرتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقوم الساعة حتى يشهد الحجر والمدر والشجر كما شهد به الذئب، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، مٹی کے ٹکڑے گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی، جیسے جنگلی بھیڑیے نے گواہی دی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی نبی کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اسی نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ تو یا میرے بھائیوں، اللہ کا ہم سب پر بہت احسان، بہت ہی کرم ہے۔ تنہائیوں میں کبھی بیٹھ کر سوچا کرو، اور ہم سب سوچا کریں، کبھی اللہ
یا اللہ اگر آپ نے مجھے کسی اس گھر میں پایا میں کہاں ہوتا پھر آج. اب جب اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جواب، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط بنائیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اپنے آپ کو اپنے نبی کا امتی. ہر وقت ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا. ہر وقت ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں میرے اس عمل کی رپورٹ جب میرے نبی کی خدمت میں پہنچے گی تو میرا نبی یہ تو نہیں کہنا چاہے تو میرا امتی تھا، یہ کیا کیا تو نے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شانو ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی کو تکلیف پہنچ جائے یا اللہ برداشت نہیں کرتے. میرے بھائی ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے مگر حقیقت یہی ہے اس وقت امت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. اور کیسے پہنچ رہی ہیں؟ جب ہماری زندگی ایسی ہو جس میں گناہ ہی گناہ ہو، نافرمانیاں ہو، عیاشیاں ہو، فحاشیاں ہو، آنکھوں کے گناہ الگ، زبان کے گناہ الگ، کمائی میں گناہ الگ، خرچ میں گناہ الگ، نام اللہ کا مگر زندگی ویسی جیسے اللہ کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہوں. لفظوں میں ہم اپنے نبی کی امت مگر نبی کی سنت اپنانے کو تیار نہیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے لیکن زندگی ایسی ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. جب اس زندگی کا رپورٹ جب ہمارے نبی کے پاس پہنچتی ہوگی تو حضور کو خوشی ہوتی ہوگی یا غم ہوتا ہوگا. اور جب ان کو غم ہوتا ہوگا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شانو اپنے نبی کی اذیت برداشت نہیں کرتے. اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم میں موجود ہے 3 صحابہ حضور کی گھر میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہے. 3 صحابہ حضور کے گھر میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی چاہتے تھے یہ اٹھ جائیں اور کمرہ خالی کر دیں، مجھے اپنا کام یا آرام کرنا تھا. وہ صحابی اٹھ نہیں پائے، ان کو خیال نہیں آیا اور حضور نے منع بھی نہیں کیا کہ اٹھ جاؤ، یا حضور فرماتے نکل جاؤ کمرہ خالی کر دو. حضور نے منع بھی نہیں کیا تھا، حضور نے حکم بھی نہیں دیا تھا، ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا. وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے یہاں تک کہ حضور کو خود نکلنا پڑا. اللہ کے نبی اعظم جب نکل کر چلے گئے وہ صحابی وہیں بیٹھے رہے. کافی دیر کے بعد جب حضور واپس آئے تو ان صحابیوں کو دیکھا ابھی بیٹھے ہی ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر وہ صحابی اٹھ کر نکل گئے. بس اتنا واقعہ ہوا کہ صحابہ حضور کے گھر میں آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، کھانا کھا چکے تھے، ان کو چاہیے تھا اٹھ جانا مگر ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا. اللہ کے نبی نے اگر فرمایا ہوتا اٹھ کر نکل جاؤ کمرہ خالی کرو میں آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے بھی نہیں فرمایا اٹھ جاؤ. پھر حضور نے سوچا میں خود ہی نکل جاؤں گا یہ بھی اٹھ جائیں گے. حضور اٹھ کے چلے گئے مگر وہ نہیں اٹھ پائے، ان کو خیال نہیں آیا. کافی دیر کے بعد جب ان کو خیال آیا اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی اعظم جب گھر میں آئے تو اتنا واقعہ ہوا، اتنا واقعہ وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیں گے. قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں مت آنا. اور جب تم نبی کے گھر میں آنا چاہو تو اجازت دے کر کے آنا، اور جب اندر آؤ گے تو فوراً باہر نکل جانا، بیٹھ کر باتیں مت کرنا. تم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. اور فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ گے. اور آگے فرمایا اللہ حفاظت فرمایا، آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت. تو میرے بھائی ہم اپنی آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں، ہماری زندگی کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جب اس کی رپورٹ جب اس کی ڈائری نبی کی خدمت میں پہنچتی ہوگی تو حضور کو خوشی ہوتی ہوگی یا دکھ ہوتا ہوگا. خاص طور پر میں بڑی درد مندی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، خاص طور پر بڑی درد مندی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور سے سنیں کہ اس وقت امت مسلمہ میں سے جو جوان نسل ہے وہ اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ان کی زندگی اس وقت کیسی گزر رہی ہے، ان کے راتیں کس چیز میں گزر رہی ہیں، ان کے تعلقات کس کس کے ساتھ ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں، ان کی شوق کیا ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہیں. میٹر لگا کے دیکھیں. ہم اپنے نبی کی امتی جوان، اور یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جن چیزوں کی بہت زیادہ فکر تھی اس میں ایک بڑی فکر یہی تھی کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. اس نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے درد کے ساتھ فرمایا لوگوں کیا ہوگا اس وقت تمہارا جب تمہارے جوان بگڑ جائیں گے.
کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے بچے کیسے بگڑیں گے، ہمارے پاکیزہ ماحول میں رہ کر کے ہمارے نوجوان نہیں بگڑنے چاہیے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، اور تعجب کے ساتھ انہیں عرض کیا اوا ھذا کائن یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرمایا نعم ایسا ہوگا، واشد من ذلک، اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ میرے بھائی، میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری فکر تمہارے ماں باپ کو اتنی نہیں ہے جتنی تمہاری فکر تمہارے نبی کو تھی۔ ہو سکتا ہے تم بگڑ جاؤ گے، تمہارے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور سنیں گے تو کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، خود ہی صدر جائے گا، مگر جب رپورٹ پہنچتی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی قبر مبارک کے اندر تڑپتے ہوں گے میری محبت کا کیا ہوگا۔ جب ہم راتوں میں موبائل کے اندر وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہیں دیکھنی چاہیے، جب ہم ان سے باتیں کریں گے جن سے نہیں کرنی چاہیے، جب ہم وہ چیزیں کھائیں گے اور پیئیں گے جو نہیں کرنا چاہیے، جب ہمارے شوق ہوں گے وہ ہم فلانے جیسا بنیں گے، جب ہم اپنا رول ماڈل اپنے نبی کے بجائے کسی اور کو بنائیں گے، جب ہم فخر کریں گے کسی اور کا کٹ کرنے پر، جب ہم فخر کریں گے کسی اور کا سٹائل اپنانے پر، تو ہمارے نبی کو خوشی ہوگی یا افسوس؟ بس یہ، لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا فکر تھا اس بات کا میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے، ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ اور خوشخبریاں کیا سنائی؟ فرمایا 100 بوڑھے اگر توبہ کریں گے اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک جوان جب توبہ کرتا تو اللہ کی خوشی ہوتی۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ مایوس نہیں ہوں گے کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں مگر ہے ہم آپ کے بند، ہم نے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں مگر آپ کے نبی کی امتی ان کا اپنا نبی مانتے ہیں۔ ہم آج بھی کہیں گے ہمارے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عورت مسلمان بنی ہے یورپ میں، اور وہ بہت ذہین قسم کے خاتون ہیں اور بہت زیادہ اونچے درجے کی خاتون ہیں۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنی، تو اس نے جواب میں کہا محمد رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھ کر۔ انہیں پوچھا ان کی زندگی میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی، تو اس نے ہنس کر کے کہا کیا چیز اچھی لگی، وہاں کون سی چیز ہے جو اچھی نہیں ہے؟ پھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ ایز اے ینگ بوائے رول ماڈل، محمد رسول اللہ ایز اے ہسبینڈ رول ماڈل، محمد رسول اللہ ایز اے بزنس مین رول ماڈل، محمد رسول اللہ ایز اے رولر رول ماڈل۔ وہ سناتی رہی 1 گھنٹے تک، ایک ایک پہلو حضور کا دکھا دکھا کر، اور آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے، ساتھ میں کہہ رہے تھے آج تک میں کہاں تھی۔ تو میرے بھائی، آپ مایوس نہیں ہوں گے، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو محمد رسول اللہ کی امت کی جوان، اللہ اکبر۔ ابھی جب یہ دستار بندی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اس بچے نے حفظ کیا، اس بچے نے یہ کیا، مجھے ایک دم عجیب واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی کشمیر سے ایک لڑکا پڑھنے کے لیے دلی گیا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، جہانگیر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ دلی میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، کشمیر میں انہی کی حکومت چل رہی تھی۔ یہاں کشمیر سے ایک لڑکا جس کا نام تھا حیدر، اس کے والد کا نام تھا فیروز، تو حیدر ولد فیروز دلی، یہاں سے دلی پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے گیا۔ اور حدیث پڑھانے والے تھے اس زمانے میں دہلی کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور اس شخص کا عالم یہ تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا، اس قدر ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تھا کہ وہ جب چاہتے تھے آنکھ بند کرتے تھے اور حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اس درجے کا شخص ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ تو یہ کشمیری لڑکا حیدر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، حدیث پڑھنے کے لیے۔ ایک دن شیخ نے پوچھا او حیدر تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں نے پڑھا ہے۔ کہنے لگا تم پڑھ بھی پاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا دیکھ کر پڑھتے ہو یا زبانی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے تو قرآن حفظ کیا ہے۔ فرمایا یاد ہے قرآن؟ انہوں نے کہا حضرت یاد ہے۔ فرمایا ابھی 2-3 کے بعد شب برات آ رہی ہے، اس دن مجھے قرآن سنانا۔ کہنے لگا حضرت میں حاضر ہوں۔ اب اسے سوچا شب برات میں کہاں یاد رہے گا ان کو، جو ہی شب برات آئی تو شام کو بلایا۔ کہنے لگا میں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا حضرت میں حاضر تیار ہوں۔ فرمایا سناؤ گے قرآن؟ کہنے لگا جی حضرت۔ عشاء کی نماز کے بعد فرمایا بیٹھ کر پڑھو گے کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا حضرت جیسے آپ کہو گے ویسے ہی پڑھوں گا۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ حیدر نام کا لڑکا کھڑا ہو گیا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ الف لام میم سے شروع کیا اور پورا قرآن قل اعوذ برب الفلق تک ایک رکعت میں پڑھا۔
اور دوسرے رکعت میں قل اعوذ بالناس پڑھا اور سلام پھیر کر سلام پھیرے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا خوب یاد است، بہت اچھا یاد ہے، بہترین قرآن تم نے پڑھا. حیدر نام ہے کشمیر کے، اور یہ واقعہ کشمیر کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے محدث. حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے. مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا. اعظم گڑھ کا شخص ہے، کشمیر کا واقعہ لکھ رہا ہے. ایسے کشمیر کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. خیر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے پہلے اللہ اکبر کشمیر میں اسلام پہنچا ہے. حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا. اس سے پہلے کشمیر میں اسلام کی دولت نہیں آئی تھی، اور اگر کوئی مسلمان آیا ہوگا واللہ عالم کون آیا یا نہیں آیا، لیکن تاریخ میں باقاعدہ جو کشمیر میں اسلام کی تاریخ پہنچی ہے وہ ہے عبد الرحمن بلبل سید زادہ، اور وہ چائنا کے علاقے سے آئے تھے، وہ سید تھے. ان کے ساتھ کتنے افراد ہیں واللہ عالم. اور جب کشمیر میں پہنچے ہیں تو یہاں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا رنچن، اس کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور ملاقات بھی عجیب طرح سے ہوئی ہے. ساری تاریخوں میں واقعہ تو نہیں ہے، لیکن ملاقات بڑی عجیب طرح سے ہوئی ہے وہ کہ ساری رات وہ دریائے جہلم کے کنارے پر عبادت کرتے رہے، ایک پتھر پر سجدے کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے کل صبح یہاں کے بادشاہ سے ملنا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے وہ جیل میں مجھے ڈالیں گے یا مہمان خانے میں رکھیں گے، مجھے نہیں معلوم ہے میری بات سنیں گے یا مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اندر جانے بھی دیں گے یا نہیں، اپائنٹمنٹ ملے گا بھی یا نہیں. ساری رات وہ سجدے کرتے رہے اور اپنے گرم گرم آنسو اس پتھر پر گراتے رہے کہ ایک طرف سے اللہ کا فیصلہ، اس شخص کی قربانی، ساری رات کی نمازیں، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو بادشاہ اپنے محل کے اندر تڑپ رہا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، اس کو بے قراری تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا بے قراری مجھے کس چیز کی ہے. بہرحال وہ صبح سویرے اٹھا، کھڑکی سے دیکھا تو دریا کے کنارے پر ایک بزرگ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، نورانی چہرہ تھا. اپنے ملازم کو بلا کر کے کہا اس بوڑھے کو لاؤ. چنانچہ وہ نیچے اتر گیا اور کہا آپ کو بادشاہ اندر بلا رہا ہے. شیخ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سوچنے لگا یا اللہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ اندر جانے کے لیے کیسے جاؤں گا، اپائنٹمنٹ ملے گا بھی یا نہیں، انہوں نے تو مجھے وہیں سے بلا لیا. پھر کہا یا اللہ میں نے جو دعائیں رات بھر کی ہیں ان دعاؤں کا قبولیت کا وقت آ گیا. اندر داخل ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے اور یا تم کیا کر رہے تھے. بہرحال عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے لمبی گفتگو کی، اسلام کا تعارف کرایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان فرمائی. اللہ کا فیصلہ تھا، دوپہر سے پہلے رنچن نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور اس کا نام صدر الدین رکھا. ظہر کی اذان اسی محل میں ہو گئی، فجر کی اذان پتھر پر، ظہر کی اذان اسی محل میں ہو گئی. اسلام کے بیج آ گیا. اس کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے. اور کبھی خیال یہ آتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے کوشش فرمائی ہے کہ کشمیر میں اسلام پہنچ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے علماء کہیں گے یہ عجیب بات آپ سنا رہے ہیں، لیکن میں ہمت کرتا ہوں کہنے کی کیا ہوا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا خواجہ شرف الدین محمود مزدکانی. خواجہ شرف الدین محمود مزدکانی کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے خاندان کا ایک لڑکا تمہارے پاس آئے گا، اس کی صحیح طرح سے تربیت کرنا. اور ادھر سے شاہ ہمدان چھوٹا لڑکا ہے، ان کو جا کر کے خواب میں فرمایا تم مکمل نہیں بن سکو گے جب تک محمود مزدکانی کے پاس نہیں پہنچو گے. چنانچہ شاہ ہمدان میر سیدنا ہمدانی خواب میں جب انہیں حضور کی زیارت کی اور انہوں نے فرمایا مکمل نہیں بن سکو جب تک اب شاہ ہمدان یعنی میر محمد ہمدانی پہنچے خواجہ محمود مزدکانی کے پاس، سید شرف الدین محمود مزدکانی، اور وہ پہلے سے انتظار میں تھے. جو ہی بچہ آ گیا تو چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بشارت دی تھی، اس لیے انہوں نے بہت احترام کیا اور ساتھ میں پڑھانا شروع کیا. تو سال ہا سال تک پڑھایا، خدمت بھی کی، کیونکہ مہمان معظم تھے اور حکم اس کائنات کے سب سے بڑے دربار سے آیا تھا. اس طرح سے شاہ ہمدان تیار ہو گیا. اب جب وہ تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد وہاں زندگی کا بہت سارا زمانہ گزارا. اس کے بعد کیسے وہاں حالات ہوئے، اس کے بعد شاہ ہمدان جب کشمیر تشریف لائے تو کشمیر میں اسلام کی بہار آ گئی. کس نے فکر کی؟ ہمارے نبی نے. لیکن وہ چونکہ روحانی دنیا تھی اس لیے. اور یہ واقعہ
کشمیر کی تاریخ کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، انہوں نے واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی سے نتیجہ نکال کر کے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے تو جس علاقے میں پہنچتے تھے شام کو پہنچتے، رات میں علاقے کے لوگوں کو جمع کرتے، اسلام کی دعوت دیتے، صبح کو پورے لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے تھے۔ پھر اگلے دور میں میرے بھائی کشمیر میں اسلام پہنچا، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی پریشر، نہ کوئی دھوکہ، اور یہاں کے لوگوں کی قسمت میں تھی کہ وہ پہلی والی زندگی چھوڑ کر کے ایمان والی زندگی ہمیں عطا ہو گئی۔ پہلا انسان جس کے ذریعے کشمیر میں اسلام آیا وہ سید شرف الدین عبد الرحمن، دوسرا شخص جس کے ذریعے سے اسلام کے پھیلا یہاں وہ سید حضرت شاہ ہمدان۔ مگر اس کے بعد یہاں ایک بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ کشمیری مسلمان تو ہو گئے لیکن کشمیریوں کی اسلامی تربیت کون کرے گا؟ شاہ ہمدان تو کلمہ پڑھا کر نکل گئے واپس، وہ رہے یہاں عرصے طویل تک، ایک علاقے میں جا کر کلمہ پڑھ کر کے نکل جاتے، دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے، اس کے بعد پھر انہیں عالمی سفر شروع کیا اور پوری دنیا کو انہیں سفر کیا ہے، پوری دنیا کا سفر کیا، یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ترکی کے لوگ آئے تو ترکی کے لوگ جہاں جو ہیں بیٹھے تو اورات شریف پڑھنے لگے، تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اورات تو کشمیر میں پڑھتے ہیں، یہ ترکیوں کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں نے ان سے پوچھا من این ہادی، من این حاضر وظیفہ، میں نے کہا یہ کہاں سے لائے تم؟ انہیں کہا کون شیخ کبیر السید علی حمدانی وہ عطا فی بلادنا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اس کا نام تھا میر علی حمدانی، وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں، اور وہاں اس نے وظیفہ چالو کیا، پھر ان ترکیوں نے مجھے بھی ایک نسخہ دے دیا۔ تو شاہ ہمدان نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، یہاں کشمیر میں اسلام مکمل، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آگے سمجھے آپ دے گئے۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو اب ارادہ تھا کہ میں کشمیر میں جا کر اسلام کی پوری تربیت کا کام کروں گا، لیکن وہ نہیں آ سکے، یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت 3 سفر کیے ہیں انہوں نے، یہاں تک کہ ان کو محسوس ہو گیا میری وفات کا وقت نزدیک ہے، بچہ ان کا چھوٹا تھا محمد، وہ ابھی 12 سال کا تھا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا میرا یہ بیٹا محمد تمہارے حوالے ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کو علم پڑھانا، روحانی تربیت بھی کرنا، علم بھی پڑھانا، اور خاندان والوں سے کہا اس کی پرورش کرنا، یہاں تک کہ یہ تیار ہو کر کے پھر کشمیر جا کر کے وہاں اسلام کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ 10 سال تک شاہ ہمدان کے مریدوں نے میر محمد ہمدانی کی روحانی تربیت کی، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے اس طالب علم، اس نوجوان کو حدیث، فقہ، تفسیر، ادب، یہ سب کچھ پڑھایا، اور وہ عالم ربانی بن گیا، اور خاندان والوں نے تربیت کی۔ تو 22 سال کا میر محمد ہمدانی، جوان رانا، انتہائی خوبصورت، وہ جب کشمیر آیا تو کشمیر کی یہاں کی حکومت نے ان کا استقبال کیا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے اس زمانے میں یہاں بہت بڑا آدمی تھا، بہت اونچے عہدے پر تھا، مگر وہ ایمان سے محروم تھا اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا نام تھا صحبت، وہ کسی کی نہیں مانتا تھا اور تھا بڑا ذہین۔ مگر جب میر محمد ہمدانی 22 سال کا نوجوان لڑکا، جب اس سے ملاقات ہوئی تو ایک طرف وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، ادھر سے علم بہت زیادہ تھا اور روحانیت بڑی قوی تھی۔ اب جب صحبت کی ملاقات ہو گئی، 2 یا 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد صحبت نے کلمہ پڑھا اور شام تک وہ سیف الدین بن گیا۔ پھر میر محمد ہمدانی نے پورے کشمیر میں اسلام کو مستحکم کیا۔ سری نگر کی جامع مسجد اسی نے بنوائی، سری نگر کی عیدگاہ اسی نے بنوایا، جامع مسجد عالیہ، یہ پورے جگہ جگہ 22 سال کا نوجوان کشمیر آیا اور اسلام کو اس طرح سے مضبوط کر گیا۔ میرے بھائی ہم بھی تو دیکھیں، ہم میں سے کتنے 22 سال کے نوجوان ہیں، ہماری زندگی کہاں ہے؟ بس یہی سمجھنا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کے لیے براہ راست عرض کرنا چاہوں گا، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ اس جوانی میں اللہ نے 4 چیزیں تم کو عطا کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان عطا کیا، صحت عطا کی، تمہارا کیریکٹر لوز نہیں ہے، کیونکہ تم ماں کے پیٹ سے چرسی بن کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے بدکار بن کر کے نہیں آئے۔ یہ ساری خرابیاں اگر ہوتی تو یہاں ماحول میں آ کر ہوتی ہے۔ تو فریش جوانی اللہ نے دی، صحت عطا نہیں، ایمان عطا کیا، تو اپنی ایمان، اپنے کیریکٹر اور اپنی صحت اور اپنے اخلاق کی حفاظت، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو مستقبل تمہارا محفوظ رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی چیز میں بھی خرابی ہو گئی تو تمہارا مستقبل خطرے میں، یہاں تک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان ہی چھین لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جب کسی جگہ کے لوگ دین پر چلنے کو تیار نہ ہوں تو اللہ عرصے طویل تک دیکھتے ہیں
اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں دفع کرو ان کو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا۔ اور وہ جب نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ اسلام کی ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، میں نئی قوم لاؤں گا، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے ان سے محبت ہوگی، میرے دین کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ میرے دین پر چلتے ہوئے تم کو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ فخر کریں گے میرے دین پر چلتے ہوئے۔ لا يخافون لومۃ لائم، تم شرماتے ہو لوگ کیا کہیں گے میں نے داڑھی رکھی، لوگ کیا کہیں گے میں نے ٹوپی پہنی، لوگ کیا کہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ فخر کے ساتھ۔ میرے بھائی اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم ایمان والی زندگی اختیار کریں گے۔ عصر کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی ان علماء کرام سے جو کچھ سنا ہوگا اس تمام کو دوبارہ ذہن میں لائیں، اس پورے کو ذہن میں لا کر کے پھر ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ویسے ہم اپنے علماء بھائیوں سے بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی کہ دیکھو جب بیان کرنے کے لیے کہیں پہنچیں تو پہلے طے کریں یہ امت اللہ کے نبی کی امت ہے، اس امت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، وہی چیز ان کو سنائیں گے۔ اور اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی نیتیں ٹھیک کریں بیان کرنے والے، یہ تو بیان کرنے والوں کے لیے ہے، اور سننے والوں کے لیے نصیحت کیا ہوتی ہے کہ اپنی نیتیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ نیت ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں اس لیے مت بیٹھا کرو سننے کے لیے کہ ہم چیک کریں گے مولانا صاحب کو بیان مزیدار تھا یا نہیں، اور اچھا بیان کیا یا نہیں، اور کون سا بیان نہیں۔ یہ اس کرسی پر بیٹھنے والا امانت دار ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا دین امت تک پہنچانا ہے۔ اس میں میٹھے انداز میں بات کرنی ہے، کڑوی بات نہیں کرنی ہے، طنز نہیں کرنے ہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اللہ کا دین میٹھے انداز میں امت تک پہنچانا اپنے بھائیوں تک۔ لیکن سننے والوں کو بھی چاہیے، اور مجھے پریشانی یہ ہے کہ ہم کو صدیاں ہو گئی سنتے سنتے، مگر چونکہ نیت صحیح نہیں ہوتی ہے اسے تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی عہد کر کے اٹھو کہ جو کچھ کہا گیا اس میں کرنے کی چیز کیا ہے اور بچنے کی چیز کیا ہے، اور اگر ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے تو سمجھ لیں اچھی طرح سے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہم اللہ کو اپنے اللہ مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونے کے معنی ہے اللہ سے بہت محبت اور اللہ کا بہت ڈر۔ ہر وقت یہ سمجھیں میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ جیسے سی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور آدمی جانتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا میں غلطی نہیں کر سکتا، ایسے اللہ کے کیمرہ ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر انسان یہ سمجھے میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط۔ اللہ نے ہم کو اپنی نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اپنی نبی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کہ ہمیں اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز پسند آئے، اور ہر وقت یہ فکر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے تم لفظوں میں میرے امتی تھے مگر حقیقت میں نہیں تھے، تمہارا راستہ کہیں اور ہے۔ اور حدیثوں میں ہے حدیثوں میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، امت کے لوگ پانی حوض کوثر پی کر آگے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور سوچیں گے اب تو میری امت کے لوگ کہیں باقی ہوں گے ہی نہیں، وہ تو سارے نکل چکے ہیں گے، لیکن ساتھ میں سوچیں گے ممکن ہے کوئی پیچھے رہ گیا ہو، اس لیے عرصے طویل تک انتظار کریں گے، تو دور سے کچھ لوگ نظر آئیں گے، تو حضور سوچیں گے کم سے کم میری امت کے تو نہیں ہوں گے یہ، کیونکہ وہ تو نکل چکے ہیں سارے، پھر بھی انتظار کرتا ہوں کیا پتہ یہ جب وہ نزدیک آئیں گے تو حضور پہچان لیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو حضور پریشان ہو کر کے حیران ہو کر سوچیں گے یہ کہاں تھے اب تک، اور ان کی کیا بری حالت ہوئی ہوگی، کیونکہ نہ جانے کتنی صدیاں گزر چکی ہوں گی ان کو چلتے چلتے۔ اب حضور سوچیں گے ان کا کیا بنے، ان کی کتنی بری حالت ہوئی ہوگی۔ حضور انتظار میں ہوں گے، یہ جو ہی پہنچے گے میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اب حضور تیار، اور حوض کوثر کا پانی انتہائی ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ ذائقہ دار، جو ایک مرتبہ پیے گا پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ وہ حوض کوثر صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے بعد، اور کہیں کوئی پانی نہیں ہوگا۔ تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہوں گے، یہ پہنچیں گے میں ان کو پانی پلاؤں گا، وہ چل رہے ہوں گے، اچانک بیچ میں رکاوٹ آئے گی اور ان کو پیچھے کر دیا جائے گا، تو حضور سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے ان کو روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ انہم اصحابی، یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ تھے، ان کو کیوں روکا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے؟ تو حضور کتنا غم ہوگا، اس غم کی بنا پر کہیں گے برباد ہو جائیں یہ لوگ جو میرے دین پر نہیں چلے ہیں، حالانکہ میری امت کے لوگ تھے۔
سحقن سحقن لمن غیر دینی، یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائے دفع ہو جاؤ، تم تھے ہی نہیں میری دین پر، اور ادھر سے اللہ کے نبی صاحب میں گلے سے لگاؤں گا۔ تو میرے بھائی عہد کر کے اٹھیں، نمبر 1 اپنے نبی کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، حقیقتاً ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنے۔ اور اللہ کے نبی خود فرما رہے تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تمہاری اولادوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ بخاری میں حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے تب تک جب تک میں تمہارا پیارا نہ بن جاؤں۔ اور یقیناً اس دنیا میں جیسی محبت ایمان والوں نے اپنے نبی سے کی ہے، دنیا کی کسی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی ہے۔ یہ ہمارا فخر، محبت کرنے والوں کے واقعات تو عجیب، اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود، شمس الدین التمش کا بیٹا۔ ناصر الدین محمود کے دربار میں غلام تھا، اس کا نام تھا محمد تاج الدین۔ تو ناصر الدین جب بھی اسے بلاتا تھا تو کہتا تھا محمد، تو آواز آتا تھا۔ ایک دن ناصر الدین محمود نے غلام کو بلایا اور کہا تاجو، تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے مجھے توہین کے ساتھ تاجو کہا، یہ تو مجھے بلاتا تھا محمد کہہ کر کے، یہ کیا کیا اس نے؟ بہرحال وہ آیا، کام کیا اور چلا گیا، آیا ہی نہیں بعد میں۔ کچھ دن گزر گئے تو ناصر الدین محمود بادشاہ نے کہا بھائی وہ تاجو محمد وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جناب وہ ناراض ہو گیا، کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ آتا ہی نہیں اب۔ فرمایا بلاؤ اسے بلایا گیا، پوچھا تم کچھ ناراض ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے کیا ناراض؟ نہیں تم کچھ ناراض ہو، کئی دن سے تم غائب ہو۔ کہنے لگا جناب بالکل صحیح ہے، آپ جب بھی مجھے بلاتے تھے آپ مجھے کہتے تھے محمد، لیکن 3 دن پہلے آپ نے مجھے بلایا اور کہا تاجو، تو مجھے بہت برا لگا، آپ نے ایسے جیسے مجھے چڑھایا۔ تو ناصر الدین محمود نے اس پر بالکل کہا صحیح ہے، واقعی میں نے تمہیں اسی طرح بلایا تھا، مگر سنو۔ اس کے بعد ناصر الدین نے جو بات کہی ہے انسانی تاریخ میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو خیر بہت اونچا ہے، لیکن ناصر الدین محمود نے عجیب بات کہی، حالانکہ بادشاہ تھا وہ، اور دلی میں بادشاہ تھا۔ اس نے کہا دیکھو جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے آج تک لفظ محمد زبان سے بے وضو ہونے کی حالت میں نے کبھی نہیں نکالا، اور اس دن میں اتفاق سے بے وضو تھا، میرے دل نے آمادہ نہیں کیا، میری طبیعت آمادہ نہیں ہوئی کہ تمہارا نام میں لوں جبکہ میں بے وضو تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا میں سوچتا رہا پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں، اور اگر کہیں میں بیان کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے حوالہ لاؤ، اور علماء اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جناب آپ نے کہاں واقعہ پڑھا؟ تو میں نے تحقیق کی تو بعد میں پتہ چلا واقعہ بالکل صحیح ہے، اور واقعتاً یہ ہوا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک جو 22 سال گزرے ہیں ڈاکٹر خلیق احمد نظامی، ان کے کتاب لی ہے سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، اس میں واقعہ موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لکھا کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تو ایسے، حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے لفظ محمد زبان سے کہہ ہی نہیں سکتے، مگر محبت کرنے والا جب محبت کرتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم عہد کر کے اٹھیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کرنے کو کہا ہے وہ ہم کریں گے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ ہر مالدار پر لازم ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، حج مالداروں پر فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ والدین کی خدمت اسلام کا حکم ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کا حکم ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت اسلام کا حکم ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کا حکم ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کا حکم ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک اسلام کا حکم ہے، اور کمائی میں حلال کی فکر کرنا اسلام کا حکم ہے، اور اخلاق ایسے برتنے چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے رویے سے، اسلام کا حکم ہے۔ تو یہ کرنے والے کام ہیں، اور بچنے والے کاموں میں شرک حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، شراب حرام، رشوت حرام، سود حرام، زناکاری حرام، نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات جوڑنا سخت ترین حرام، زبان سے جھوٹ بولنا حرام، آنکھوں سے غلط دیکھنا حرام، اور خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے سے کیا کیا حرام ہوتا ہے اس کو سمجھ کر رکھنا ضروری ہے۔ اور یہی نہیں ہے کہ جناب ہمارا وہ نوجوان جو سکن ٹائٹ پہن کر کے اسی بیچارے کو خطرہ ہے، نہیں، جس کے سر پر ٹوپی ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے، جو مدرسے میں رہ رہا ہے، اس کے لیے بھی خطرہ ہے، اس کو بھی شیطان لگا ہوا پیچھے، وہ بھی ہو سکتا ہے رات کو موبائل پر نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہوگا۔
تو ہر ایمان والے کو سمجھنا ہے میرے اللہ میرے نبی نے میرے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بچانے میں ہماری کامیابی ہے۔ بس آپ نے یاد رکھیں دین مشکل نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے، اور یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ آج تک تو ہم سے بہت گناہ ہو گئے اب کیا ہوگا، آج تک تو بہت غلطیاں ہو گئی اب کیا ہوگا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، حرام چیزوں میں بڑی اہم ترین چیز ہمارے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے رویے سے، والدین کے اولادوں پر ظلم نہ ہو، شوہروں سے بیویوں پر ظلم نہ ہو، بھائیوں سے بھائیوں پر ظلم نہ ہو، ڈاکٹروں سے پیشنٹوں پر ظلم نہ ہو، دکاندار عوام پر ظلم نہ کریں، افسر ملازمین پر ظلم نہ کریں، کوئی کسی پر ظلم نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقول اللہ عز و جل، مسلم شریف میں حدیث ہے، یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلت بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، کسی پر ظلم مت کرنا۔ ہر آدمی غور کر کے دیکھے میرے ذریعے سے کسی پہ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، میری زبان سے، میرے رویے سے، اور جن انسانوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جو الد الخصم ہے، بخاری میں حدیث ہے، اب غزر الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کی نظر میں سخت نفرت والا وہ انسان ہے جو الد الخصم۔ الد الخصم کا مطلب وہ انسان جس کا رویہ، جس کا بیہیویئر، جس کا طرز عمل ایسا ہو کہ سارے لوگ اسے دور رہتے ہوں، سارے لوگ اسے ڈرتے ہوں، سارے لوگ اسے کان پکڑتے ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی اچھے سے اچھا بنے، اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا دکاندار، اچھا کسٹمر، اچھا افسر، جہاں رہو اچھے سے اچھا رہو۔ یہی ہمارا دین، یہی اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ اس میں جب غلطیاں ہوئی ہوں گی تو غلطیوں میں گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا تعارف کرتے ہوئے کہا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، اور یقیناً اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ ہم ذرا غور کریں، آج تک زندگی میں آنکھ کتنی مرتبہ غلط استعمال ہوئی ہوگی، کوئی شمار نہیں۔ کان کتنی جگہ غلط استعمال ہوئے ہوں گے، کوئی شمار نہیں۔ ان ہاتھوں سے کتنی مرتبہ غلطیاں ہوئی ہوگی، کوئی شمار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ نے ایکشن کتنی مرتبہ لیا، کبھی نہیں۔ کتنا اللہ نے برداشت، ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے اپنے بارے میں، اور رحمہ، کتب ربکم نفس رحمہ، اپنے بندوں پر رحم کرنا، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے غلطی میں، غلطیاں نادانی میں، جہالت میں، کسی بھی وجہ سے غلطیاں کی، گناہ کیے، اللہ فرماتے میں نے اپنے اوپر لکھ کے رکھا ہے ان بندوں کی پکڑ مت کرنا۔ اور اسی لیے آج تک ہمیں اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی۔ ہم اگر کہیں گے یا اللہ کب کیا کیا ہم نے کیا، بہت کچھ بھولا، کچھ یاد ہے، اور جو یاد ہے اس کو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے، مگر آپ نے نہ رسوا کیا نہ سزا دی۔ تو بس عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ، ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کو تیار، شرط ہم نئی زندگی گزارے۔ ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر، ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر، خاتم النبی رحمت للعالمین کے ہم امتی، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ مدرسے میں جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، جو ادارے والے محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے تیار کیا وہ آپ کے سامنے، یہی بچے کل کو آپ کی سوسائٹی میں کوئی امام ہوگا، یہی نمازیں پڑھائیں گے، یہی خطبے پڑھائیں گے، یہی جمعے پڑھائیں گے، یہی تمہارے نکاح پڑھیں گے، یہی تمہارے جنازے پڑھیں گے، یہی تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو سرمایہ تیار ہو رہا ہے، اس سرمایہ کی قدر کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، وہ کشمیری ہے مگر وہ پرتگال میں رہتا ہے، اور میں جانتا ہوں اسے۔ وہ جب آیا کہنے لگا جی میں وہاں پرتگال میں رہتا ہوں، میں نے ایک انگریز عورت کے ساتھ نکاح کیا، وہ مسلمان بن گئی، مگر جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ میری بیوی جو مسلمان ہو گئی ہے، میرے بچے کو روزانہ 50 کلومیٹر دور لے جاتی ہے گاڑی میں، تاکہ وہاں کسی آدمی کے پاس اس کو کلمہ یاد کرائے۔ روزانہ 50 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جاتی ہے اور پھر شام کو واپس لاتی ہے تاکہ میرا بچہ صحیح بن جائے۔ میں نے کہا یا اللہ، تو وہاں انگریز کے ملک میں پرتگال کے اندر 50 کلومیٹر تیری بیوی اپنے بچے کو لے کر کے جاتی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ تو فائدہ اٹھاؤ اداروں سے، ادارے والوں کی ذمہ داری ہے، ادارے والوں کی ذمہ داری، اور اداروں میں وابستہ علماء۔ اللہ اکبر۔
میرے بھائی یہی ہے جو کچھ ہمارا سرمایہ، یہی بیچارے بھیک بھی یہی مانگتے ہیں، عمارتیں بھی یہی کھڑی کریں گے، بچوں کو بھی یہی جمع کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اور پھر تیار کر کے امت کو دیتے ہیں، اور پھر انہی کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں، انہی کو برا بھلا بھی سننا پڑتا ہے، اور اللہ اسی پر ان کو نوازتے ہیں، اور اسی سے دین آگے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الانبیاء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، جیسے آسمان میں ستارے ہیں ایسے زمین میں علماء ہوتے ہیں۔ ستاروں سے آسمان کی رونق ہے، علماء سے زمین امت کی رونق ہے۔ ستاروں سے راستہ ملتا ہے، امت سے بھی، امت کے علماء سے بھی امت کو راہ حق ملتی ہے۔ تو اپنے علماء کی قدر کریں، اور علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ علماء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علماء کا طبقہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ، اور دوسری حدیث میں تو بہت سخت لفظ ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، مسجدیں عالی شان ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ پھر فرمایا اس دور میں علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوگی۔ علماء شر تحت عبید السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تو، اسی میں سے انہی سے فتنے نکلیں گے اور وہ خود اپنی فتنوں کے لپیٹ پہ آ جائیں گے۔ ہم تو طالب علم، ہم علماء میں سے نہیں ہیں، لیکن جو آدمی علماء میں سے ہے وہ اپنے بارے میں طے کرے وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے، یہ اس کیٹیگری میں، جیسے ہر جوان یہ طے کرے وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے، یہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیٹیگری بنا دی ہے، حکمرانوں کی بھی، تاجروں کی بھی، جوانوں کی بھی، عورتوں کی بھی، ہر طبقے کی، ہر ایک کو طے کرنا ہے میں کون سے کیٹیگری میں ہوں۔ تو میرے بھائیو، اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء سے جڑے رہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی ذمہ داری ہے پورے علاقے میں دین کی فکر کریں، لوگوں کے جنازے، لوگوں کے نکاح، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لانا۔ نوجوان جو ہماری سرمایہ، جو ہمارا سرمایہ، ان نوجوانوں کا پیچھا ہو رہا ہے، ڈرگز ان کا الگ پیچھا کر رہا ہے، فیشن کا الگ پیچھا کر رہا ہے، شیطان چاہتا ہے یہ بگڑ جائیں، اور نہ جانے کون کون کیا کیا سوچتا ہوگا ان نوجوانوں کے بارے میں۔ ان کی فکر کرو، اپنے سے قریب کرو، اور اداروں کے ساتھ ان کو جوڑو، تاکہ بیچارے اگر یہ پڑھیں مگر ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اور تم نوجوان اچھی طرح سے سمجھو، جب تم گھروں سے باہر جاؤ گے تو وہاں تمہارے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ ایسے بے شمار کشمیری نوجوان ہیں جو باہر کے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہاں وہ کہتے ہیں ہمیں اسلامی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت ہی عجیب حالات ہیں جن عجیب حالات کو یہاں سنانا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو علماء آئے ہیں جس شہر سے آئے، اس شہر کی ایک دفعہ پوری جماعت آئی، وہ کہنے لگا جناب ہم نے دیکھا کالجوں میں، وہاں دفتروں، کالجوں میں اور یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے ہی نہیں اب۔ تو تمہیں اگر کبھی گھروں سے باہر جانا پڑے تو اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت کا ارادہ کر کے جانا، تو تم اپنے آپ کو بچا کے لا سکو گے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، لیکن چونکہ نظام آگے ہے، آپ لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہوگا، اس کے بعد اپنے گھروں کو بھی جانا ہوگا۔ میرے بھائی، آپ جس جذبے کے ساتھ بیٹھے، سنا، اور ان بچوں کی دستار بندی ہوئی، یہ بھی تو تم جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ دیکھیں نابالغ بچہ قرآن کریم کا حافظ بنا، اللہ اکبر۔ مبارک ان استادوں کو جن کی محنت، مبارک ان والدین کو جن کا یہ بچہ تیار ہوا، مبارک اس ادارے کو جس ادارے کے ذریعے سے یہ سرمایہ تیار ہو رہا ہے۔ حافظ بچے کی مثال میں نے ابھی بتائی، سبحان اللہ، حیدر ولد فیروز، اس کو کہتے ہیں خواجہ حیدر چرخی۔ کشمیر کی تاریخ جب پڑھیں گے وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ بلکہ شیخ یعقوب سرخی کشمیر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور اس زمانے میں وہ محدث تھے کہ پورے بر صغیر میں اس جیسا محدث کوئی نہیں تھا۔ 7 سال کی عمر میں وہ حافظ بنے تھے۔ شیخ یعقوب سرخی کشمیر کے تھے اور فاروقی خاندان کے تھے، 7 سال کی عمر میں شخص نے حفظ کیا تھا۔ اور ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک بچی کو دیکھا، 8 سال کی عمر ہے اور حافظہ بن گئی، اور وہ بھی 9 مہینے کے اندر اس نے قرآن حفظ کیا۔ دنیا میں کارنامے انجام دینے والے ہوتے ہیں، فخر۔ تو بہرحال مدرسے والوں کو مبارک، ان استادوں کو مبارک، ان والدین کو مبارک، اور آپ بھی انشاءاللہ ارادہ کریں ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے۔ منع نہیں ہے سکولوں میں پڑھانا، مگر جب دین ساتھ میں ہوگا تو تمہارا بچہ آگے چل کر کے سرمایہ بنے گا۔ ایک طرف سے اس کے بعد اصلی تعلیم ہوگی، دوسری طرف سے وہ دیندار بنے گا۔ ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جناب ڈگری پاتے پاتے وہ اپنا ایمان کھو چکا ہوگا، اور ڈگری پاتے پاتے اس کا کیریکٹر برباد ہو چکا ہوگا، اور ڈگری پاتے پاتے وہ کچھ اور بن کر کے آئے گا۔ یہاں تک کہ میرے پاس ایک امام صاحب آئے، اور امام صاحب نے آ کر کہا، کہنے لگا جناب، کشمیری ہے وہ، کہنے لگا میں تعاون کے مت مطلب کیا دلیل، تو میں سوزاؤ بچ کہتا جائے پار بچہ بھیجا کہیں پڑھنے کے لیے۔ وہ جب پڑھ کر کے وہاں سے واپس آیا تو باپ کو کہتا ہے ابا جی
آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، آج تک خدا وہاں کہیں ملا؟ اب باپ کہہ رہا کیا کروں گا میں، تو وہ تو مرتد ہو گیا، جہاں تک آگے پہنچتا ہے۔ اللہ کرے ہماری اگلی زندگی ایمان، اخلاق، دین، ہدایت اور ان تمام صفات سے آراستہ زندگی ہمیں نصیب ہو، اور جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد دعا کرنی ہے، دعا میں یقین رکھنا چاہیے اللہ لازماً سنتا ہے۔ یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، ہرگز نہیں، لازماً سنتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آ رہا تھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایمسٹرڈم سے، ہالینڈ کا ایک شہر ہے ایمسٹرڈم، وہاں سے لڑکا فون کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے، اسی لڑکے نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی وہ چونکہ اسکالر کا سائنٹسٹ ہے اور کشمیر کا ہے، اس لڑکے نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی میں نے اپنے جاب تبدیل کر دیا تھا، میں کسی دوسرے ادارے میں چلا گیا تھا، جب میں نے وہاں جوائن کر لیا تو میں نے باس سے کہا کہ سر مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے یہ نماز؟ میں نے کہا سم تھنگ پرائر، کچھ عبادت ہے۔ کہنے لگا اچھا پرائر، اس کا مطلب اس کے لیے تمہیں سائلنٹ روم ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں سائلنٹ روم ہونا چاہیے۔ کہنے لگے کیمپس میں تو سائلنٹ روم ہے ہی نہیں، اویلیبل نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے تمہیں۔ میں نے کہا مجھے تو نماز پڑھنی ہے اور اگر مجھے کمرہ نہیں ملے گا تو میں ریزائن کروں گا۔ اس نے کہا نہیں تم بہت اچھے لڑکے ہو، ریزائن مت کرنا، ہم پھر بھی دیکھیں گے کیمپس میں کمرہ مل سکتا ہے یا نہیں۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا رہا کمرہ تو میں نے بیسمنٹ میں دیکھا کہ وہاں ریسرچ روم ہے، اس میں کچھ سیکرٹ چیزیں ہیں، تو وہ کھول کر میں نے دیکھا تو کمرہ خالی ہے مگر اس میں کچھ سیکرٹ کاغذات ہیں اور کیا کیا ہوگا وہاں۔ تو میں نے سوچا اگر یہ والا مجھے کمرہ دیں گے تو بہت اچھی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، مگر دیں گے نہیں۔ پھر میں نے سوچا مجھے اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا، میں اللہ ہی سے کہوں گا۔ کہتا میں نے وہی نماز پڑھی اور کہا یا اللہ مجھے آپ کو سجدہ کرنا ہے، اور اس شہر میں اور کوئی سجدہ کرنے والا آپ کو شاید نہیں ہے، میں ایک آپ کو سجدہ کروں گا مگر مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے، یہ جگہ آپ مجھے دلوا دیں۔ کہتا میں یہ دعا کر کے باہر نکلا، چپراسی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، کہنے لگا سر بلا رہے ہیں آپ کو۔ جب میں چلا گیا سر تو کہنے لگا بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم کو کچھ وہ پرائر کرنی ہے نا، اس کے لیے تمہیں سائلنٹ روم چاہیے، سائلنٹ روم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اب ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اگر تم پسند کرو تو ہم تمہیں بیسمنٹ دے دیں گے، جو بیسمنٹ ریسرچ روم ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں تو ابھی دعا کر کے آیا۔ کہنے لگے اسے آرڈر نکالا چابی ان کے حوالے کر دو، چابی مجھے دے دی گئی۔ اس کے بعد میں نیچے چلا گیا اور اسی جگہ سجدہ کر کے میں نے کہا یا اللہ کون کہتا ہے آپ نہیں سنتے، ابھی تو میری بات آپ نے سن لی۔ یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں مگر فوراً کبھی ادا نہیں کرتے، اس میں دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اٹیچ رہے، یہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے، اگر میں نے پہلے ہی دن دے دیا یہ مجھے بعد میں بھول جائے گا، یہ پوچھے گا ہی نہیں مجھے، اس لیے کبھی بہت دن تک اٹیچ رکھنے کے لیے منگواتے ہیں، تڑپاتے ہیں، اور اللہ کو بہت پسند آتا ہے تڑپنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی نے کوئی عجیب بات سنائیے، حضرت عائشہ نے فرمایا ان کی کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ پھر فرمایا ایک دن میں نے رات کو دیکھا جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگا عائشہ تم آرام کرو، اور حضور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے روتے رہے، پھر رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں روتے رہے، پھر کھڑے روتے رہے، پھر رکوع میں، اور ساری رات اسی طرح سے گزار دی۔ یہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود۔ بہرحال دعا میں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور سنتے ہیں۔ دعا میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 شکر، نمبر 2 توبہ، نمبر 3 ارادہ۔ شکر، توبہ اور ارادہ۔ شکر کس کس چیز کا وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، اور توبہ کس کس چیز سے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ارادہ کن کن کاموں کا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بس اسی جذبے کے ساتھ ہم دعا کریں گے اور یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے والے آسمان پر اتر کر کے آ کر پھر کہتے ہیں ہل من سائل فاعطیہ، کون مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ شام و آسمان اول پر اتر کے آئے ہوں گے. ایک حدیث میں تو رات کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں رات کے اخیر کا لفظ ہے. رات کے اخیر میں اتر کر کے آتے ہیں. رات کو کبھی اٹھنا چاہیے کمرے میں اندھیرا کر کے, پھر نماز پڑھ کر پھر کہنا یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا, میں سنتا تو نہیں ہوں مگر آپ کے نبی نے کہا, اس سے زیادہ حق بات کون سی ہے؟ تو یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا, میں دامن کھول کے آپ کے سامنے. دو زانوں بیٹھیں, درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ 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 علی جمیع نعمائہ یا رب العالمین. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض. اللہم انت حق وقولک حق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون کلهم حق ومحمد رسول اللہ حق. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین یا رب العالمین. یا دائما بلا فنا یا قائم بلا زوال یا مدبر بلا وزیر یا رازق بلا نصیر یا من هو علی کل شیء قدیر انت بالاجابۃ جدیر یا رب العالمین. یا اللہ یا اللہ ہم یہاں آپ کے گھر میں حاضر ہیں. یا اللہ یہاں کوئی دنیاوی مقصد نہیں. دنیا میں شادیوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں, تعزیت کی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں, کھیل تماشے کے لیے جاتے ہیں اور نہ جانے کن کن کاموں کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. ہم یہاں جمع ہوئے, جو بھی آنے والا آیا, کوئی بہت دور سے آیا آپ کا دین بیان کرنے کے لیے, بھائی چاروں طرف سے آئے آپ کا دین سننے کے لیے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں. ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ کا وہ نبی جو کائنات کے لیے نبی بن کر کے آیا, ہم اعلان کر کے کہتے ہیں وہ نبی صادق ہیں. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ آپ کے نبی نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور کلمہ بھی اس طرح سے پڑھا. آپ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اشہدک واشہد حملۃ عرشک واشہد جمیع خلقک علی انی اشہد ان لا الہ الا انت. آپ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, آپ کے تمام مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں, عرش کے حام اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں. اتنی بڑی گواہی دے کر میں گواہی دے رہا ہوں آپ میرے اللہ ہیں اور میں گواہی دے رہا ہوں میں آپ کا نبی ہوں. پھر آپ کے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ جو میں نے گواہی دی یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی. یا اللہ ان کی گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے. انہوں نے تو یہ دعا کی ہے اور اگر وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں درج ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. یا اللہ ہم شکر گزار ہیں آپ کی تمام نعمتوں کے. یا اللہ یہ جوانی یا اللہ نابینا نہیں بنایا, بہرا نہیں بنایا, گونگا نہیں بنایا, پاگل نہیں بنایا, اب نارمل نہیں رکھا, ایمان سے محروم نہیں رکھا, بے گھر نہیں رکھا, بے اولاد نہیں رکھا. یا اکرم الاکرم نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں, ایک ایک نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. ایمان کی دولت عطا کی, اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا. یا اللہ دین سننے کے لیے جمع ہونا نصیب فرمایا, اپنے کو سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ روزے رکھ, جو کچھ بھی ہم سے کبھی کبھی ہوا وہ آپ کا احسان ہے اور اگر کبھی ہم نے نہیں کیا تو ہماری غلطی ہے. یا اللہ جو کچھ آپ نے عطا فرمایا اس پر ہم شکر گزار ہیں. یا اللہ تمام نعمتوں کے, جسمانی نعمتیں, گھریلو نعمتیں, والدین, اولاد, عزت, خوشیاں, شوق, جوانیاں, یا اکرم الاکرم اور ایمان, ان تمام نعمتوں پر شکر گزار ہیں. اور اے اللہ ایک بہت بڑی نعمت آپ نے اور بھی عطا فرمائی ہے, اس پر بھی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نعمت کی طرف ہمارا کبھی خیال نہیں جاتا. اور وہ نعمت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کب کیا 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 ہوگا. ان آنکھوں نے کہاں غلط دیکھا ہوگا یاد نہیں, ان کانوں نے کہاں کہاں غلط دیکھا ہوگا سب یاد نہیں, ان ہاتھوں سے کہاں کیا 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 ہوگا سب یاد نہیں. یا اکرم الاکرمین لیکن کچھ یاد آتا ہے
کہ اس گھر میں نے کیا کیا، اس کمرے میں کیا کیا کیا، اس گاڑی میں بیٹھ کر کیا کیا، اس دفتر میں کیا کیا، کس جنگل میں اور کھیت میں جا کر کیا کیا، کہاں بیٹھ کر کیا کھایا اور کیا پیا، کہاں کس سے ملاقات کی، اے اللہ کہاں کیا کیا کیا۔ بہت کچھ بھول گیا، کچھ یاد ہے، اور جو یاد ہے اس میں بھی شرمندگی ہے۔ ڈرتے ہیں ماں باپ نہ سنیں گے تو کیا کہیں گے، سوچتے ہیں اولاد سنیں گے تو کہیں گے میرا باپ کیسا تھا، سوچتے ہیں ہماری بیویاں سنیں گے تو کہیں گے ہمارا شوہر نے کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے یا اللہ، اور آپ کو معلوم ہے، مگر آپ نے رسوا بھی نہیں کیا اور سزا بھی نہیں دی، اس پر بھی ہمارا شکر قبول فرما لے۔ اگر آپ رسوا کر دیتے تو والدین کیا کہیں گے، ہماری بیویاں کیا کہیں گی، ہماری بہنیں کیا کہیں گے بھیا نے کیا کیا کیا، اور ہماری اولادیں ہمارے منہ پر تھوکیں گی ابو تو نے یہ کیا 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 ہے، یا اور ہمارے مقتدی ہم کے کہیں گے ہمارے علماء کیا کیا کرتے رہے۔ یا اللہ ہر ایک اپنی ان تمام تباہ کاریوں کو سوچتا ہے، یا اکرم الاکرمین پھر سوچتا ہے اللہ نے پردہ رکھا، آپ چاہتے تو رسوا کر دیتے اور آپ چاہتے تو سزا دیتے، نہ رسوا کیا نہ سزا دی، اس پر ہمارا شکر قبول فرما لے، قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ سن بھی رہے نا، آپ دیکھ بھی رہے۔ یا اللہ آپ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی۔ یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ میری ضرورتیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہ تو آپ کے نبی نے فرمایا۔ پھر آپ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں مسکین کی طرح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا میں بلک بلک کر آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اسألوک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل ندعوک کدعاء البائس الفقیر۔ آپ کے نبی نے فرمایا جیسے کوئی فقیر کسی دروازے پر بھکاری مانگتا ہے ایسے میں آپ کے دروازے پر مانگتا ہوں۔ یا اللہ وہ جو آپ کے نبی نے اس طرح کے الفاظ فرمائے، یا اللہ وہ ہم کو سکھانے کے لیے فرمائے، وہی الفاظ ہماری طرف سے آپ سن لیجئے۔ یا اکرم الاکرمین آپ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں نعمتیں کھا کر شکر ادا کروں، میں شکر کر نہ سکا پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ یا اکرم الاکرمین وہ تو شکر کرنے والوں میں سب سے اونچے تھے، یہ تو ہم کو سکھانے کے لیے کہا۔ نعمتیں آپ نے عطا کی، ان کو استعمال کیا، جوانی آئی پھر اس کو آپ کے نافرمانی میں استعمال کیا، پھر بھی آپ نے ہم کو ذلیل نہیں کیا۔ یا اللہ ہمارا شکر قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہر گناہ سے، یا اللہ جب جو گناہ ہوا ہے، نمازیں چھوٹی ہیں تو معاف کر دیجئے، یا اللہ پڑھی ہیں مگر بے دھیانی سے پڑھی ہیں تو معاف کر دیجئے، سستی کاہلی غفلت ہوئی ہے معاف کر دیجئے، یا اللہ زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کہ معاف کر دیجئے، یا اللہ روزے فرض تھے ادا نہیں کہ معاف کر دیجئے، ماں باپ کے حق تلفیاں ہوئی ہوگی معاف کر دیجئے، بیویوں پر ظلم ہوگا معاف کر دیجئے، اور اس جوانی کو نہ جانے کن کن کاموں میں کہاں لگایا ہوگا، یا اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ یہ آج کے جوان قابل نفرت نہیں ہے، یہ تو قابل رحم ہے۔ ان بیچارے جوانوں کو ماحول وہی ملا ہے جس ماحول میں یہ اپنی جوانی کو نہیں بچا پاتے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے۔ یا اللہ دوست ایسے ہی ملے ہوئے ہیں، شیطان بھی کوشش کر رہا ہے، ماحول بھی اسی طرح کا ہے، ہاتھوں میں موبائل ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو کھینچ رہی ہے، اب یہ بیچارہ جوان کیسے بچ پائے گا؟ تو یا اللہ یہ قابل نفرت نہیں، قابل ترس، قابل رحم ہے۔ یا اللہ ان جوانوں کے اندر وہ ایمانی قوت پیدا فرما کہ اپنی جوانی کو تمام برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یا اکرم الاکرمین ان جوانوں کا ایمان بھی بچ جائے، ان کا کردار بھی محفوظ رہے، ان کی صحت بھی محفوظ رہے۔ یا اللہ ان کا مستقبل بہتر سے بہتر بنا دے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، نکاح اور ازدواج کے اعتبار سے اچھا مستقبل ان کو عطا فرما دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین آج کے دور میں سب سے زیادہ مظلوم آپ کا دین، غیر تو غیر ہیں ہی، اپنے بھی آپ کے دین کو دھکے دے رہے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین دین پڑھنے کو بھی تیار نہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں ان پر طنز کرنے کو امت تلی ہوئی ہے، رکاوٹیں اور مخالفتیں ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین بلکہ کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے تو گھر والے رکاوٹیں ہیں، کہیں اولادیں چلنا چاہتے ہیں تو والدین رکاوٹ، کہیں والدین چلنا چاہتے ہیں تو اولادیں رکاوٹ، کہیں شوہر چلنا چاہتے ہیں تو بیویاں رکاوٹ، کہیں انسان چلنا چاہتا ہے تو دفتر والے رکاوٹ، اور کہیں بچہ چلنا چاہتا ہے تو سکول والے رکاوٹ۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اپنے ہی ہم کو دین کے لیے رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں۔
تو تیرا دین مظلوم، یا اللہ اس مظلوم دین پر یا اللہ ہم سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کو یا اللہ توبہ کے توفیق عطا فرما، اور اس دین کو زندگی میں اتارنے کی توفیق ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جب ہماری ڈائری ہمارے نبی تک پہنچے تو وہ خوش ہو جائیں کہ میرے امتی جوان کی بہترین کارگزاری میرے پاس پہنچ گئی۔ یا اکرم الاکرمین ہمیں سے جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، یا اللہ جن کی جو ضرورت ہے وہ ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ جن کے جو حالات ہیں وہ حالات درست فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ہر ایک کا دل آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں دیکھ لیجئے کس کے دل میں کیا تمنا ہے، کس کے دل میں کن مشکلات کا غم، کس کے دل میں کن مصیبتوں کی فکر ہے، ہر ایک کے دل کو دیکھ لیجئے اور ہر ایک کو دل کو دیکھ کر کے ہر ایک کے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین مجمع میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنی جوانی تمام برائیوں سے بچا کر کے رائی ہوگی۔ یا اللہ مجمع میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے دین کو پڑھا اور دین پڑھاتے ہوں گے۔ مجمع میں ایسے بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے شاید توبہ کی ہوگی اور گناہوں سے ڈرتے ہوں گے، اور مجمع میں ہو سکتا ہے معصوم بچے بھی ہوں گے اور کوئی نہیں۔ تو یا اللہ ابھی ہم نے دیکھا جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، یا اکرم الاکرمین آپ کے نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں قرآن آ گیا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ تو یا اللہ یہ ساری چیزیں جمع ہیں یا اللہ، اور آپ کا دین بولا گیا، آپ کا دین سنا گیا، اب تو ایک نظر کرم ڈال دیجئے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے یا اللہ، ایک قبولیت کی نظر ڈال دیجئے۔ آپ سن بھی رہے اور دیکھ بھی رہے، ہر ایک کے غموں کی داستان آپ کے سامنے، ہر ایک کے دلوں کی آہوازاریاں آپ کے سامنے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیجئے، جن کی جو ضرورتیں وہ ضرورتیں پوری کر دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین پورے عالم میں اسلام کے لیے جہاں جہاں خطرے ہیں، جن کے ذریعے سے خطرے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے دین کو محفوظ فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہدایت کے دروازہ سب کے لیے کھول دے، اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اکرم الاکرمین ہر زمانے کے فرعونوں اور نمرودوں کو آپ نے گردنیں مروڑ دی، آج کے زمانے کے فرعونوں اور نمرودوں کی بھی یا اکرم الاکرمین جو تیرے دین کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے حوالے کیس کر دیتے ہیں، آپ خود ہی نمٹ لیں۔ یا اکرم الاکرمین جب تیرے کعبے کو گرانے کے لیے ابرہہ آ رہا تھا تو آپ نے طیرن ابابیل استعمال فرمایا اور اپنے کعبے کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اللہ آج کے زمانے میں اپنے دین اور امت کی حفاظت کے لیے کسی طیرن ابابیل کو کھڑا کر دیا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہے، یا اللہ نہ ویسا علم ہے، نہ ویسا تقویٰ ہے، نہ ویسی قبولیت ہے۔ آج کے زمانے میں جیسے کیسے ہم ہی ہیں، یا اللہ ان علماء کو ثابت قدمی عطا فرما، ان کے علم میں ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کو استقامت عطا فرما۔ ان کو مشکلات آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ علاقے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ جب امت کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں یا اکرم اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ اگر انہوں نے بھی تیرے دین کا کام بند کر دیا تو یا اللہ ان نئی نسلوں کو پڑھانے والا کون ہوگا؟ پھر یہ مسجدوں کے امام کہاں سے آئیں گے؟ پھر یہ اذانیں کون پڑھیں گے؟ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ان علماء کو ویسا بنا دے جیسے تیرے دین کو مطلوب، اور امت کو ان علماء کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما جس سے امت کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ یا اکرم الاکرمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام، بے شمار درود و سلام، بلکہ یا اللہ شروع کائنات سے آج تک جتنے بارش کے قطرے زمین پر اترے اس سے زیادہ درود و سلام ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے، اور جتنے جانوروں کی جسموں پر بال ہوگے اس سے بھی زیادہ درود و سلام ہمارا پہنچا دیجئے، اور جتنے ریگستانوں میں یا اللہ ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ درود و سلام پہنچا دیجئے، اور جتنے چراگاہوں پر کھیتوں کے اندر گھاس کے تنکے ہوگے اس سے بھی زیادہ درود و سلام پہنچا دیجئے، اور جتنا آج تک آپ نے ان پہ درود و سلام اتارا ہوگا اس سے زیادہ ہماری طرف سے ان کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام پہنچا دیجئے۔ ان کے ازواج مطہرات وہ ہماری مائیں،
ان کی بیٹیاں وہ کائنات کی شہزادیاں، ان کے صحابہ اور تابعین، فقہاء اور محدثین، اولیاء کرام، خصوصاً کشمیر کے وہ بزرگان جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، ان تمام کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، انہوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔